حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی 3 چیزوں کے لیے عزیز ہے۔ نمبر 1 سجدہ دراز یعنی لمبا سجدہ سنتوں میں۔ نمبر 2 شدت تشنگی پیاس کی شدت روزوں میں۔ اور 3 ان لوگوں کی صحبت جن کی باتیں مجھے بہت پسند ہوں۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سری سکتی کی عمر 98 برس کی ہوئی، کسی نے آپ کو وقت مرگ کے سوا لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے محمد ابن جریر 1 سال مکہ میں رہے، نہ سوئے نہ پیٹھ سیدھی کی نہ پاؤں پھیلائے۔ ابو بکر بن عیاش 40 برس نہ لیٹے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ 3 برس اہل و عیال سے آپ نے چھپایا۔ آپ کا حال یہ تھا کہ ہر روز 30,000 بار سورہ اخلاص اور 500 رکعت پڑھتے اور دن میں کئی ختم کرتے، اور فرماتے جو تمام عمر آخرت کے لیے عبادت کرے وہ بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ آخرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ایک رات میں رابعہ بصریہ کے پاس گیا اور ہم دونوں رات بھر نماز میں مشغول رہے اور دن کو روزہ رکھا۔ بعض تابعین عصر کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی نے 40 برس صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ ہر شب ہر رات 2 رکعت میں قرآن ختم کرتے۔ رات و دن میں کسی وقت نہ سوتے، صرف عصر و مغرب کے درمیان میں دیوار مسجد سے تکیہ لگا کر تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم دن کو روزہ رکھتے اور رات قیام میں بسر فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم تک آ گیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت سلطان الاصفیاء محبوب الہی فرماتے ہیں شوخ چشم اور ہڈیوں کے علاوہ صلحہ میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اے عزیز، ہر چند کے کار مقدور و مقسوم ہے، مگر جسے نوازنا چاہتا ہے اسے اللہ رب العزت اس سے محنت و ریاضت میں مصروف رکھتا ہے، یعنی بغیر محنت اور بغیر مشقت کے خزانہ ہاتھ نہیں آتا، اور معاوضہ بدلہ محنت وہی پاتا ہے جو کام کر دکھاتا ہے۔ شیطان نے ایک عابد کو بہکایا کہ تو رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی اس طرف سے بھی جواب آتا ہے؟ غیب سے خطاب ہوا، تیرا اللہ اللہ کہنا ہی ہمارا جواب ہے، اور تیرا دل کا درد سوز دل ہمارا ایلچی۔ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نماز با جماعت فوت ہو گئی، سوا ابو اسحاق بخاری کے کوئی تعزیت کو نہ آیا۔ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو 10,000 آدمی سے زیادہ تعزیت کو آتے، کہ مصیبت دین مصیبت دنیا سے لوگوں کی نگاہوں میں سہل و آسان ہے۔ میمون بن مہران مسجد میں آئے، کسی نے کہا نماز ہو گئی، آپ کی زبان سے ایک بیگ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ نماز عراق کی گورنری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ امام زین العابدین جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا، آپ کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا۔ لوگ کہتے آپ کی یہ کیا عادت ہے؟ فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ ہے؟ شیر شہ شجاعت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ جب نماز کا ارادہ کرتے بدن میں لرزہ پڑ جاتا اور رنگ چہرہ مبارکہ کا متغیر ہو جاتا، اور فرماتے کہ اس امانت کے ادا کا وقت آیا جس کا بوجھ آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکا۔ خلف بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مکھی نہ اڑاتے۔ کسی نے کہا آپ مکھی کی ایذا پر صبر کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ فساق بادشاہوں کے کوڑوں پر صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں صابر کہیں، اور اس بات پر میں فخر کیوں نہ کروں کہ میں خدا کے حضور مکھی کی ایذا پر صبر کروں اور اسے ایذا تک نہ پہنچاؤں تاکہ خدا کی بارگاہ میں میں بھی صابر کہلاؤں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ستون مسجد گر گیا، لوگ دیکھنے کو جمع ہوئے، انہیں خبر نہ ہوئی۔ بعض اولیاء نے برسوں نماز پڑھی
اور دائیں بائیں کے مقتدیوں تک کو نہ پہچانا۔ کسی نے ایک کامل سے پوچھا، نماز میں دنیا کی کوئی بات یاد آتی ہے؟ فرمایا، نہ نماز میں نہ کسی اور وقت۔ دوسرے بزرگ نے اس سوال کے جواب میں کہا، کیا نماز سے زیادہ کوئی چیز پیاری ہے جسے یاد کروں؟ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کا ارادہ کرتے تو لوگوں سے کہتے، اب تم باتیں کرو کہ میں تمہاری بات سن تک نہ سکوں گا۔ ایک کامل جب آپ نماز پڑھتے تو آنسو داڑھی پر بہتے رہتے اور پوری نماز آپ روتے رہتے۔ حضرت عامر ابن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو آپ کے گھر میں کبھی کبھی آپ کی بیٹی دف بجاتی اور عورتیں جو چاہتی کہتی، آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ بعض اکابر اولیاء حکایت کرتے ہیں کہ کسی لڑائی میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی ران میں تیر لگا۔ جب آپ نماز میں مشغول ہوئے، لوگوں نے تیر نکال لیا اور آپ کو خبر نہ ہوئی۔ اے عزیز، یہ لوگ جس وقت قاصدان مولا کی ندا سنتے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی اپنے محبوب کے دربار میں حاضر اور اس کے وصل سے مشرف ہو، تو وہ دنیا و ما فیہا سے ہاتھ دھو کر خانہ دوست کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب اس کے حضور پہنچتے ہیں، جان و تن کو ودا کر کے لذت وصل میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سر کٹ جائے یا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں مطلق کوئی خبر تک نہ ہوتی۔ پھر محب صادق محبوب سے جس قدر زیادہ قریب ہوتا ہے، آتش شوق زیادہ بھڑکتی ہے اور این و آں سے تمام دنیاوی تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔